بخشش کر دی، حدیبیہ والوں کو بتا دیا تم میں کوئی دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے سارے صحابہ کے بارے میں ایک آیت میں اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے نبی تیرے سب صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اچھا، جس کے صحابہ بھی جنتی، جس کی بیویاں جنتی، جس کی اولاد سردار، جس کی بیٹیاں سردار، جس کے داماد کو گھر کے سامنے گھر ملا، اب آپ کا رونا کس لیے؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونا کیوں ہے؟ کس لیے یہ رویا جا رہا ہے؟ صحابہ بخشے گئے، اولاد بخشی گئی، اہل بخشے گئے، اپنے سامنے سارے فیصلے کروا لیے، تو اب یہ رونا کیا؟ انصار آئے نہر کا منصوبہ لے کر، یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے، نہر کی دعا کریں، پانی عام ہوگا، بچے بھی ہمارے کھیتی باڑی کریں گے، ہم جہاد کو فارغ ہوں گے۔ یہ مجلس آئی دعا کروانے نہر کی۔ آپ نے دیکھا انصار آ گئے، آؤ بھائی جو مانگو گے جو کہو گے اس مجلس میں آج اللہ سے لے کر دوں گا، بولو کیا مانگتے ہو؟ تو ایک دم خاموش، آنکھوں سے بات کی، آنکھوں نے سنا، کیا یوں کیا مانگے؟ بولو کیا مانگے؟ نہر کہنے کہ نہیں دفع کرو، آج نبی کا در کھل گیا ہے، صحابت کا، جنت مانگو، چھوڑو نہر کو، چھوڑو۔ کہ یا رسول اللہ نہیں چاہیے کچھ بھی، آپ دعا کریں ہماری بخشش کر دیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر للانصار، اللہ میرے انصاری صحابہ کی بخشش کر دے۔ بخشے گئے؟ بلے ابناء الانصار، ان کے بیٹے بیٹیوں کی بھی بخشش کر دے۔ اگلی نسل بخشی گئی، بلے ابناء الانصار، اللہ ان کے پوتے پوتیوں کی، نواسیوں کی بھی بخشش کر دے۔ بلے ازواج الانصار، اللہ ان کی بیویوں کی بخشش کر دے۔ بلے جیران الانصار، اللہ ان کے پڑوسیوں کی بخشش کر دے۔ بلے موال الانصار، اللہ ان کے نوکر اور غلاموں کی بھی بخشش کر دے۔ مسئلہ حل ہوگا۔ اب کیوں رو رہے؟ یہ رونا آنے والی امت کے لیے ہے کہ پتا تھا میری امت میری مان کے مجھ سے دغا کرے گی، اس لیے آنسو بہائے۔ کوئی ایسا وفا والا تو لاؤ، اور کوئی اپنے جیسا جفا والا لاؤ۔ اس دھرتی پر، اس زمین آسمان میں بڑے عجیب نظارے دیکھے ہیں۔ زمین آسمان میں اللہ پر اور اس کے رسول کی شریعت پر بڑوں کو کٹتے دیکھا ہے، آگ میں جلتے دیکھا ہے، سولیوں پہ لٹکتے دیکھا ہے، آروں سے چرتے دیکھا ہے، نیزوں پہ سر چڑھتے دیکھا ہے، معصوم بچوں کے گلے کے تیر پار ہوتے دیکھا ہے، راکھ بنتے دیکھا ہے۔ یہ وہی پورا آسمان ہے جو آج کے لاہور والوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہی دھرتی ہے جس امت کے سجدوں سے آباد تھی، یہ وہی فضا ہے جن کے قرآن کے نغموں سے سرشار تھی، آج وہی فضا ہے جن کے خبیث گانوں سے رو رہی ہے۔ یہ وہی دھرتی ہے جن کے عریاں رقصوں سے ماتم کناں ہیں، یہ وہی آسمان ہے جن کی بے حیائی پر روتے اس کی ہچکی لگ رہی ہے۔ یہ وہی کائنات ہے جس نے اس کا تقدس بھی دیکھا ہے، آج وہی کائنات ہے جو اس امت کو دیکھ رہی ہے کہ اپنے تقدس کی چادر کو کس طرح یہ پھاڑ رہی ہے اور اس کی دھجیاں بسیر رہی ہے۔ یہ وہی فرشتے ہیں جو اس امت کی بیٹیوں کو دیکھ کر شرما جاتے تھے، آج اسی امت کی بیٹیوں سے شیطان بھی شرما کے کمی کتراتا ہے۔ یہ وہی جوان ہیں جن کا راتوں کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا، آج یہ وہی جوان ہیں جن کی بے حیائی پر شیطان کی آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کرو۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت میں آپ کو نہیں شامل کر رہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، اس کو سیکھو۔ ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے، 1.5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے کہ سنت چھوڑ تو کوئی حرج نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو گناہ کوئی نہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کہاں سے پڑھ کے لائے ہو؟ کس سے سن کے آئے ہو؟ کسی پنچایت میں مجھے جھوٹا کرو، چھوڑو پنچایت کو، ضمیر کی گہرائی میں اتر کے دیکھو،
وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے اس بات کو جھٹلائے گا۔ ارے ظالم محسن کے طریقوں پر چھری پھیرتا ہے، محسن کے طریقوں پہ اس طرح چلاتا ہے، تجھے شرم نہ آئی؟ ایک کتا ایک روٹی کھا کر در نہیں چھوڑتا، تو اس کے احسان بھول گیا جو طائف میں تیرے لیے لہو لہان ہو گیا۔ زمین رونے لگی، حدیث سنا رہا ہوں، زمین رو پڑی، طائف کے پہاڑ رو پڑے، ساتوں آسمان کے فرشتے رو پڑے۔ جب انہوں نے حضور کو پتھر لگتے دیکھے، اللہ بھی دیکھ رہا، اللہ بھی دیکھ رہا، ایسی محبوب ہستی، ایسی مقدس ہستی ہے، کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی ذات کو بیان کرنے کے لیے؟ کہاں سے میں تو چھوٹا سا طالب علم، میرے تو پاس کچھ نہیں۔ اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الہی کا رکھوں، میں اور کسی سے نہیں کچھ کہتا، تجھ سے گلا ضرور کرتا۔ نوبت بہین جا رسید، یہاں تک معاملہ پہنچا، لیکن اتنے دکھ درد کے بعد امت کے لیے بد دعا کا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ فرشتے آ گئے تھے، بتائیے ان کو پیس کے سرما بنا دیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل شاید ایمان والی بن جائے۔ ارے لاہور والو، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ادھر منزل نہیں ہے، یہ راستہ خوفناک صحرا کی طرف جاتا ہے، خوفناک غاروں کی طرف جاتا ہے۔ بھائیو، اندھوں کے حوالے مت کرو اپنے آپ کو، اس بینا کے حوالے کرو جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی تحریر پڑھتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، اس کا درد دیکھو، کرونا دیکھو، اوٹ کے دامن کی کہانی دیکھو، جس میں تصور میں دیکھنے کی کوشش کرو۔ جب محبوب ترین چچا کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، ناک کٹ چکا ہے، سینہ پھٹ چکا ہے، آنکھیں کٹ چکی ہیں اور دشمن میں گر چکے ہیں، عبداللہ بن قمیہ کے پتھر سے چکرا کے گرے، دانت ٹوٹے، بے ہوش ہوئے، ہوش میں آتے ہی یہ نہیں کہا اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں کچھ پتا نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھو، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ ہم آج کسی کی دعا پہ جمع ہوئے، کل کوئی ہماری دعا پہ جمع ہونے والے ہیں، قبل اس کے کہ موت شمع گل کر دے، یہ کہانی کا اینڈ آ جائے، ختم شدہ آ جائے، آخری ورق آنے سے پہلے آج اس محفل ٹوٹنے سے پہلے اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ، پھرو اللہ کی راہ میں۔ یہ گھر بیٹھنے کی سوغات نہیں، یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتا، ادھر پڑھنے سے نہیں آتا، یہ دھکے کھانے سے چیز نصیب ہوتی ہے۔ بسیار سفر باعث تا دکھ کا شوق خانے، یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ سأبه المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اضطرابي فإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن قال خاب وإن لم يجد لم يجد۔ یہ امام شافعی کہہ گئے، پھرو پھرنے ہی میں زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج توبہ کر کے اٹھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی کو سینے سے لگا کے اٹھو، اس کو سیکھنے کے لیے وقت دو، اس کو سیکھنے کے لیے پھرو۔ اور ہمارا نبی آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ جب فرائض مٹ جائیں تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے، جب فرائض مٹ جائیں تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے، جب فرائض مٹ جائیں تبلیغ فرض ہو جاتی ہے۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، کسی گاؤں کا قصہ میں نہیں سنا، ملتان اپنے ضلع کا قصہ سنا رہا ہوں۔ نئے شہر کی بھرپور آبادی میں
فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر ہمارے ایک ساتھی نے 21 آدمیوں سے پوچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ 19 نے کہا صحیح میں کو پتہ کیا نہیں. 2 آدمیوں نے کہا، 2 آدمیوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء کا شہر، صوفیاء کا شہر، مدارس کا شہر، قدیم تہذیب کا شہر، کسی زمانے میں علم کا گہوارہ، کسی زمانے میں مضبوط مرکز، محمد ابن قاسم کا آخری مستقر، شہداء محمد ابن قاسم کو جس زمین میں اپنی گود میں سلایا ہوا ہو، اس شہر کے بیچ میں 19 آدمی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو جانتے ہیں ان کا گھر میں بیٹھنا آج جرم عظیم ہے، اس کی معافی نہیں ہے. میں نے خود ایک گاؤں میں ایک شہر بتا دیا، ایک گاؤں 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا جی پتہ کوئی پتہ کوئی. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس پیغام حق کو لے کے پھرو. اس امت کا ظلم عظیم ہے جو یہ گھروں میں بیٹھ گئی، ان کی غفلت سے عظیم ہے جو انہوں نے اوروں کے در کھٹکھٹانا چھوڑ دیے. باطل نے قدم اٹھائے، ایک ایک گھر میں ننگے رقص زندہ کر دیے. ہمارا ایک دادا تھا، ہمارے دادے کے وقتوں کا نوکر، ہم چھوٹے چھوٹے، ہم سے کہتا پتر ایک دن آمنا ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے. ہم نے کہا چاچا تینوں کہیں دسے آئے کہ پتر سانو ساڈے وڈے آندے ہوندے ہیں ایک دن آمنا ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے. دیکھو کیبل نے گھر گھر میں کنجری نچا دی اور پھر بھی ہمیں ہوش نہ آیا. باطل کے زہر حلال کو جامع صحت سمجھ کے پینے والی نسل اگر وہ برباد ہو تو کیوں کسی کا پھر گلہ کیا جائے. اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو. باطل حرکت میں، کفر حرکت میں، اور آپ سوئے ہوئے اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں تبلیغ ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، فرض ہے کہ واجب ہے، نفل ہے کہ مستحب ہے. باطل آپ کی نسل لوٹ کے لے گیا، آپ کی شمع بجھا کے چلا گیا، آپ کی تہذیب چھین کے چلا گیا، آپ کے گھروں میں اپنی تہذیب کے کانٹے بکھیر کے چلا گیا، ہمارے شہروں کو اندھیر کر گیا، بستیوں کو ویران کر گیا، پہاڑ کی چوٹیوں پر ڈشیں لگ گئی. بھائیو، اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ کرو. آج اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے. ڈی ایس پی ناراض ہو جائے تو صلح کے چکر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. ڈی ایس پی بیچارہ چھوٹا سا افسر آج ہے کل ریٹائر ہو جائے. صدر پاکستان ناراض ہو گیا، پریشان ہیں، آج ہے کل مر جائے گا. زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہے، کوئی منانے کے لیے تیاری کوئی نہیں، کوئی منانے کے لیے آتا ہی کوئی. اور ایسا ناراض ہے کہ ناراض ہونے کے بعد بھی کہتا مجھے مناؤ نا، مجھے مناؤ نا. کبھی ناراض ہونے کے بعد بھی کسی نے کہا کہ مجھے مناؤ تو کہتے جھوٹا پرچہ ڈالو اس پر، لکھو غلط FIR ڈالو اس کو فلاں کیس میں. پولیس والوں کو پکڑنا تو آسان ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی قلم چل رہا ہے، ان کی بھی FIR کٹ رہی ہے. ایک دن اللہ نے بھی رکھا ہے جب وہ خود آئے گا کچہری میں. آج مظلوم کی عید ہے، ہماری عید آنے والی ہے. دنیا والوں کو دنیا مبارک کر دو، صبر کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ. ایک دن آنے والا ہے کہ مظلوم عزت کے تخت پر ہوگا اور ظالم اللہ کے شکنجے میں ہوگا. ایک وقت آنے والا ہے جب پاک دامن جنت کی خوبصورت حوروں کے ساتھ ہوگا اور اپنی جوانی کو گندا کرنے والا، زنا کی غلاظت سے داغ کرنے والا وہ جہنم کے کڑوے پانیوں میں ہوتے لگا رہا ہوگا. ایک وقت آئے گا آج کا شراب پینے والا وہ جہنمیوں کی گندگی کو پی رہا ہوگا اور آج کا ہونٹ بند کرنے والا اس کو اللہ خود پلا رہا ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
ایک وقت آئے گا اپنی نظروں کو آوارہ کرنے والا اپنی آنکھوں میں لوہے کی میخیں گڑتی ہوئی دیکھے گا، اور ایک وقت آئے گا اپنی نظروں کو چھپانے والا اللہ کے دیدار میں مشغول ہوگا۔ جو آنکھ بے حیا ہو اسے کیوں اللہ کا دیدار نصیب ہو؟ جس آنکھ سے حیا نکل جائے، بس حور کا دیکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ حور کیا چیز ہے؟ میں اسے آگے کی سنبھالوں۔ حور کے بنانے والے کو یہ آنکھ دکھے گی، کیا انداز سے دکھے گی؟ کیا وہ وقت ہوگا جب اللہ پردہ ہٹائے گا، سامنے آئے گا، سلام کرے گا، حال پوچھے گا؟ جو آواز، جو کان فاحشہ عورتوں کے گانے سننے کے عادی ہوں، مراسیوں کی سر تال پہ ان کے دماغ پھنس گئے ہوں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اللہ کا کلام سنایا جائے، جنت کا نغمہ سنایا جائے۔ ہائے، میں کیسے بتاؤں کہ کتنی بڑی بازی ہار گئے، میں کیسے بتاؤں کتنے بڑے گھاٹے میں جا پڑے۔ چند دن نہیں، چند گھڑیاں نہیں، چند گھنٹے نہیں، چند سانس نہیں، چند لمحوں کی لذت کے پیچھے انہوں نے ابد الآباد کی لذتوں کو آگ لگا دی۔ ایسا نادان بھی کبھی کوئی آیا؟ میرے بھائیو، اللہ خود صلہ دینے کے لیے آ رہا ہے، سنفرغ لكم أيها الثقلان وجاء ربك والملك صفا صفا۔ آ رہا ہے اللہ خود، اندھا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، عاجز نہیں، بہرا نہیں ہے کہ مظلوم کی آہ اسے سنائی نہ دے، ظالم کی للکار اسے سنائی نہ دے، بہرا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے کہ ظالم کا تکبر دیکھے نا، مظلوم کا خاک و خون میں لوٹنا دیکھے نا، اندھا نہیں ہے۔ پکڑتا کیوں نہیں؟ ایک وقت آنے والا ہے جب خود آ کے پکڑے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ پھر ایسا پکڑے گا کہ کوئی ایسا پکڑ نہ سکے گا، اور ایسا دکھ کی مار دے گا کوئی دے نہ سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کے پھرو، پولیس والے بھی پھریں، حکومت والے بھی پھریں، فوج بھی پھرے، علماء بھی پھریں، طلباء بھی پھریں، تاجر بھی پھریں، زمیندار بھی پھریں، عورتیں اپنے محارم کے ساتھ، محرموں کے ساتھ، ساری پردے کی شرائط کے ساتھ عورتوں میں جائیں۔ دنیا بڑی دکھی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی قسم دنیا بڑی دکھی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ جس کا سب کچھ رک جائے اس کو ایک دن قرار آ جاتا ہے، پر جو اللہ سے کھو ہو گیا، جو اللہ کو گم کر بیٹھا، جس کو اللہ نہ ملا، اسے دنیا کی کوئی طاقت قرار نہیں دے سکتی۔ اس دکھی انسانیت کا مرہم بنو، تھمبا بنو، مداوا بنو، اللہ کے واسطے پھرو۔ اس کی پاکیزہ زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، موجود ہے۔ 1423 برس کی مجال نہیں کہ ہم سے کوئی چیز چھین سکے، کوئی چیز ہم سے لے سکے۔ ہاں، اور تو اور آدم علیہ السلام تک کی نسل کے تذکرے باقی، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا یوں سلسلہ اوپر جا رہا ہو۔ ذرا ادھر دیکھ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر۔ فہر وہ ہے جس کو قریش کہا گیا، پہلا شخص سے قریشی کہا گیا۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن عدنان بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس کے ساتھ ماؤں کا سلسلہ، آمنہ بنت فاطمہ بنت سلمہ بنت عاتقہ بنت حبیش بنت ہند بنت فاطمہ بنت ہند
بنت محشية بنت مادية بنت عاتقة بنت ليلى بنت جندلة بنت عقرشة بنت برة بنت عوانة بنت سلمى بنت ليلى بنت ربابة بنت السودة بنت معانة بنت معدد 21 ماؤں کے نام محفوظ ہیں، 21 دادوں کے نام محفوظ ہیں۔ اس سے آگے بنت اسد بنت حمیسہ بنت سلامان بن عوس بن دوس بن قموال بن عبید بن عوام بن ناقص بن حذاء بن بلداس بن یدلا بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبید بن الدعاء۔ الدعاء وہ عرب سردار ہے جس نے نیزے کو ایجاد کیا میدان جنگ میں۔ عوام کے بارے میں ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عوام کا ایک زمانہ ہے، عوام سلیمان کا ایک زمانہ ہے۔ الدعاء فراد بن حمدان بن سندر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوا بن عیضی بن ذیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقفر بن ناحق بن زارع بن سمیل بن مزیہ بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوم بن فاجج بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشائع بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیف بن آدم علیہ السلام۔ 10,000 سال ہم سے ہمارے نبی کے دادوں کے نام نہیں چھین سکا، ان کی زندگی کیسے چھین سکتا ہے؟ اس محبوب کی زندگی کو لے کے پھرو اور پھیلاؤ، اس کی محنت کرو اور اسے کرواؤ۔ تو بھائیو ایک تو توبہ کرو ٹھیک ہے نا؟ کر لی نا سب نے توبہ؟ یہ بات تو پکی ہے نا؟ جس نے توبہ کر لی ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے آپ کو اس مقدس جگہ میں جمع کیا ہے، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں آپ کے سب گناہ اس طرح معاف ہوئے ہیں کہ اس وقت آپ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے اب نکلے ہو۔ آپ کو مبارک ہو۔ اور جن بھائیوں نے ابھی سچے دل سے توبہ کی ہے، مردوں نے عورتوں نے، ان کو مبارک ہو کہ وہ ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ کس نے سچی توبہ کی، کس نے میرے کہنے پر جھوٹی انشاءاللہ کہی، لیکن جنہوں نے سچی توبہ کی ہے انہیں مبارک ہو کہ عرش والے نے ابھی اسی لمحے ان کے ناموں کا ڈنکا بجا دیا کہ فلاں بن فلاں کی بیٹی نے سچی توبہ کی، اے سادہ خان کے فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس وقت اللہ کا کی حالت میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ جیسے ماں باہیں پھیلاتی ہے، ماں آجا میرا بچہ، آجا میرا لال، آجا میرا جگر۔ اس وقت اللہ کی رحمت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں، آجا میری بندی، آجا میرا بندہ، میں تجھے رحمت کی آغوش میں لے لوں، میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لوں، میں تجھے اپنی رحمت کی چادر میں لے لوں۔ آجا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ یہ تصور میں نے اس آیت سے لیا ہے۔ اللہ یوں نظر آ رہا ہے جیسے یوں کہہ رہا ہے، اے میرے نافرمان بندو، ذرا حیران ہو، حیران ذرا دیکھیے، کبھی نافرمان کو بھی پیار سے کوئی پکارتا ہے، اے نافرمان، ارے ظالم، ارے فلانے، ارے میرے نافرمان بیٹے۔ دیکھتے نہیں ماؤں کا لہجہ کتنا تیز ہو جاتا ہے، باپ کا لہجہ کتنا تیز ہو جاتا ہے۔ ذرا ادھر دیکھو، یہ سنو کون کہہ رہا؟ رب العالمین احکم الحاکمین کیا کہہ رہا ہے؟ کس پیار سے کہہ رہا ہے؟ کس محبت سے کہہ رہا ہے؟ محدثین کو کہہ رہا ہے، مفسرین کو، صوفیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو، علماء کو،
طلبا کو، صالحین کو نہیں. کن کو کہہ رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی استعلاء کے لیے ہے، جن کی زندگی میں کوئی نیکی ہے نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے نافرمان بندو. مطلب میں اس لہجے کا احساس کو دیکھو، ترجمہ تو منتقل ہوتا ہے، لہجہ تو منتقل نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو. یہ کہتے میرا لال، میرا جگر، میرا بیٹا، میرا بیٹا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نافرمان بندو. میرے نافرمان، کبھی نافرمان کو بھی کسی نے کہا دو. پولیس والوں کو دیکھ لو تو چوروں کو کیسے بلاتے ہیں؟ 10 گالیاں نکالتے ہیں، ایک نام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میرے چور بندو، اے میرے ڈاکو بندو، اے میرے کافر بندو. اسراف صغیرہ سے لے کر شرک تک بولا جا رہا ہے یہاں. اے میرے کافر بندو، اے میری نافرمان بندیو، اے میرے نافرمان بندو، کیوں ڈر گئے ہو؟ میں کوئی لاہور کا تھانے دار ہوں تو ضرور تمہیں چھتر ماروں گا. کیوں ڈر گئے ہو؟ لا تقنطوا، آجا آجا، لا تقنطوا، آجا آجا. گویا یوں زبان حال کہہ رہی ہے، یہ لفظ کا ترجمہ نہیں، یہ اس آیت کے منظر کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. آجا آجا، میں تیرے لیے باہیں پھیلائے بیٹھا ہوں، تو توبہ کر لے، میں تیرے سارے بات کیے بیٹھا ہوں. آجا، تیری میری صلح ہو گئی، تیری کافی نئی لگ گئی تو ٹھیک ہے میری توبہ کر لینا کرنے اللہ کو جا کر. تو بھائی اتنے بڑے مجمع کی تشکیل بھی مشکل ہے، لیکن پھر بھی نام لکھے بغیر تو گزارا نہیں. تو جو نقد بھائی تیار ہوں وہ ذرا اٹھ کے 4 مہینے چلا بتا دیں. جو نقد بھائی تیار ہوں بولو بھائی. جی بولو بھائی، جلدی سے بولو. کوئی باہر بھی ہے نام لکھنے والا؟ پانی تو نہیں. ہاں میں صرف نقد ارادہ کوئی نہ لکھا، اتنے بڑے مجمع کے ارادے کون لکھے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ سے بھی کرنا ہوں اپنی نہیں. ایک بڑے محدث گزرے ابو اسحاق البیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر کو نصیحت کی. اسی نصیحت کے چند جملے میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور مجمع گرمی سے بیچارہ پریشان حال ہے. انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی. آج دیکھو اندھیرا ہے، اندھیرا، اور اندھیرا ڈنڈے سے دور نہیں ہوتا، اندھیرا اجالے سے دور ہوتا ہے، اندھیرا روشنیوں سے دور ہوتا ہے. اندھیرے کو طاقت کے زور پر، پیسے کے زور پر، چال بازی کے زور پر، جادو کے زور پر نہیں دور کیا جا سکتا. وہ روشنی سے دور ہوتا ہے. ایک ہے مادی اندھیرا، اس کے لیے سورج نکلتا ہے. ایک ہے روحانی اندھیرا کہ آج مسلمان بھی اللہ کو نہیں جانتا، مسلمان نسل اللہ کے نبی کا نام نہیں جانتا. اس کے لیے وحی والا علم سورج ہے. اس کی روشنی آئے گی تو باطل کے اندھیرے چھٹیں گے اور روحانی اندھیرے چھٹیں گے. روح پر آئے ہوئی رات پھر صبح آئے گی، دنوں پر چھائی ہوئی تاریکی پر صبح صادق نمودار ہوگی. اور روح میں یہ آئی خزاں ہے، اس میں بھی کوئی باد نسیم ہولے ہولے داخل ہوگی. اس کے لیے علم پر محنت کرنا اس وقت سب سے بڑا فرض ہے. رواجی پڑھنا نہ پڑھو، کتاب آئی نہیں آئی آگے. آج کا سبق پڑھ لیا نہیں آتا اگلا پھر سبق. یہ کتاب سمجھے بغیر پڑھ لی اگلی کتاب. اس رواجی پڑھنے سے توبہ کرو. اس پڑھنے کا ثواب تو ہے، فائدہ کوئی نہیں. اس پڑھنے سے اخلاق ہے تو اجر ہے، فائدہ کوئی نہیں. اس پڑھنے والا اندھیرا دور نہیں کر سکتا. اس پڑھنے والے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا. یہ علم ہے، نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء.
یہ تو نور ہے، وہ نور ہے جو روحانی اندھیروں کو بھگائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، علم پر محنت کرو، یہ رواج چھوڑ دو کہ بس خامسہ ہو گئی، سالسہ میں جانا ہے، چاہے خامسہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ رواج چھوڑ دو۔ سلف والی پڑھائی پڑھو، ایک ایک فن پہ زندگیاں کھپا دی، ایک ایک حدیث پر سال کے سفر لگا دیے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 سال روزے رکھے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 سال روزے رکھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اتنے بڑے مجاہدے کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کرو کہ آج کے اندھیرے روشنیوں میں بدل سکیں۔ یہ جو آج کا رواجی پڑھنا ہے اور جو آپ جامعہ اشرفیہ کی سند لے لیتے ہیں، اس سے یہ اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ یہ ان سے چراغ جلیں گے جن کے دل میں بھی علم کی شمع روشن ہو جائے، جن کا اندر علم سے منور ہو جائے، جن کے روئے روئے میں، روٹی روٹی میں، رگ رگ میں، ریشے ریشے میں علم کی شعائیں پھونکنے لگ جائیں۔ جو حضرت علی کی سنو، یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من نواحیه یستوحش من الدنیا وزہرتها ویستانس باللیل وظلمته۔ حضرت علی کے دور میں آ رہا ہے، ان کی رگ رگ سے علم کے چشمے نکلتے تھے، چشمے، علی کے رگ رگ سے علم کے چشمے نکلتے، حکمتوں سے بھرا ہوا وجود تھا، رگ رگ علم کا دریا اور چشمہ تھا۔ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، ورنہ جو ہمارے پاس کمزور بنیاد ہے علم کی، یہ آپ کے باطل سے ٹکر نہیں لے سکتی ہے۔ یہی علم جو زمین کے پھیلے ہوئے ہر باطل کو پارا پارا کر سکتا ہے۔ کہیں سے وہ علم لاؤ، ڈھونڈو، وہ گم ہو گیا ہے۔ سے ماضی کے دریچے کھولو، وہاں سے کہیں سے کھینچ کے لاؤ۔ آج کی جہالت کی تاریکی کا علاج علم ہے، علم کی محنت کرو۔ اباب کرند دعوتک لو اجبتا الى ما فیہ حسبک لو عقلتا الى علم تکون به اماما مطاعا ان امرت وان نہیتا ویجلو ما بعینک من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا رأيت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العز المهند ليس ينمو تصيب به مقاتل من أردت وكنز 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 لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عنده كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه تعمى لآخرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هبا متاعا ولا دنيا بزخرفها كلفت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خضر بزينتها فطنت فلو قد ذقت من حلواه تعمى لآخرت التعلم واجتهدت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن تنت ولا شربت فواجبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله انتفعت۔ یہ ایک مضمون ختم ہوا۔ خلاصہ سنو، ابو بکر میرے بیٹے ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر میری مان لے گا تو تو ہی تو ہوگا جہاں ہوگا، تو امر کرے گا اطاعت ہوگی، تو نہیں کرے گا اطاعت ہوگی، تو ننگا ہوگا تیرے عیب چھپائے، جو تجھے لباس سے شاہی پہنائے، تو محفل میں آئے گا تیرے سر پہ عزت کا تاج رکھے گا، تجھے شبہ ہوگا تیری آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا، تجھے راستے کے پہچان میں غلطی ہوگی تو یہ آ کر تیرے لیے روشن راہوں کا انتخاب کرے گا، تو زندہ رہے گا، اس کا نفع اٹھائے گا، تو مر جائے گا، تیرا ذکر باقی رہے گا۔ یہ وہ تلوار ہے جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا، یہ وہ حملہ ہے جس کا دشمن
کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ وہ خزانہ ہے جس پر پاکستان کی پولیس کے پہرے کی ضرورت نہیں، جس پر دنیا کی پولیس کے پہرے کی ضرورت نہیں۔ یہ خزانہ تیرے دل میں رہتا ہے، آسان ہے، ہلکا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے، مالدار کا خزانہ خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، تیرا خزانہ خرچ کرنے سے بڑھے گا۔ مالدار کا خزانہ جمع کرنے سے بڑھ جاتا ہے، تیرا خزانہ جمع کرنے سے گھٹ جائے گا۔ جس دن تو نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، پھر نہ تجھے کوئی دنیا متوجہ کر سکے گی، نہ کوئی تجھے خوبصورت منظر تمہیں داخل کر سکے گا، نہ کوئی خوبصورت شکل، نہ تجھے حسین بیوی وہ تجھے اس سے ہٹا سکے گی۔ اور یاد رکھ، جو لوگ کھانے کی لذتوں کے عادی ہوتے ہیں وہ علم کی لذت کبھی نہیں چکھ سکتے۔ جو حلوہ کھانے کے، مرغ مسلم کھانے کے محروم ہونا پڑتا ہے، اس کی غذا وہ اللہ کا علم ہے، روح کی غذا وہ اللہ کا علم ہے۔ جان لگا دے، بازی لگا دے، ہار بھی گیا تو جیتا ہے، جیت گیا تو کیا کہنے، اس کا ہارا بھی جیتا، اس کا جیتا بھی جیتا۔ اپنی جان کھپا دے، لگا دے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھ، کرتا جا، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، جانی زبان ہار سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، اس میں لگ جا، کھپ جا، کس جا، مٹ جا، جب تیرا سینہ علم سے بھرے گا۔ فإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تعمل سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت۔ جب لوگ تجھے عالم کہنے لگیں تو پھر ڈرنا کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، بتا اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست۔ علم کی بنیاد تقوی ہے۔ علم کی بنیاد یہ نہیں کہ تجھے منبر مل جائے، تجھے خطابت مل جائے، تجھے صدارت مل جائے، تجھے مسند مل جائے، یہ علم کی بنیاد نہیں ہے۔ علم کی بنیاد تقوی ہے۔ اذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه ان لو قد جهلت۔ اذا ما القاك فهمك في مهام فليتك ثم ليتك ما فهمت۔ اگر تو نے علم پہ عمل نہ کیا تو اچھا تھا تو جاہل رہتا، اگر تیرا علم تجھے دنیا کمانے کی طرف لے گیا تو آئے کاش تو عالم نہ بنتا۔ ستجنی من ثمار الجهل ذلا وتصغر في العيون اذا كبرت۔ جو تیری جہالت بڑھے گی، تیری عمر بڑھے گی، تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا جائے گا۔ توجد ان علمت ولو فقدت۔ اور اگر تو نے علم حاصل کر لیا تو پھر تو زندہ رہ کر بھی تلاش کیا جائے گا، مرنے کے بعد تیرا ذکر زندہ رکھا جائے گا۔ لہذا مال والوں کی طرف نظر نہ اڑا۔ لئن رفع الغنی لواء مال لأنت لواء علم فقد رفعت۔ مال والے نے صنعت کا جھنڈا اٹھایا، تجھے مبارک ہو، تو نے علم کا جھنڈا اٹھایا۔ لئن جلس الغنی علی الحشایا لأنت علی القواقب قد جلست۔ اگر مالدار نرم گدوں پہ لیٹا تو علم کی وسعتوں میں، علم کی گہرائیوں میں تمہیں ہوتے لگائے۔ لئن ركب الغنی الجواد المسلمات لأنت مناهج التقوى ركبت۔ اگر مالدار مرسڈیز گاڑیوں پہ بیٹھا اور ہوائی جہازوں میں اڑا تو تجھے مبارک ہو، تو تقوی کی سواری پہ سوار ہوا۔ وما اهتز ابصار الغوانی فكم ذكر من الحكم استغرقت۔ اگر مالداروں نے نئی نویلی دلہنے کی شادیاں رچائیں، خلوت قدوں کو عورتوں کی لذت سے آباد کیا، تو تجھے مبارک ہو، تو بھی روزانہ نئے علم کے معانی کو کھولتا ہے، نئے تمہارے علم کے ساتھ تو بھی رات گزارتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تو اونچا ہوگا، مالدار نیچا ہوگا۔ لہذا فصل میں ربک التوفیق عنہا، مانگ اپنے اللہ سے، واخلص فی السؤال اذا دعوت، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، اللہ آپ کو علم عطا فرمائے۔ ونادى إذ سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى جیسے الیاس، جیسے ابن متى، جیسے ذنون، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام سے
وہ بول کہلوایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رویا کرو اور اللہ سے مانگا کرو. فلازم بابہ قرعا عطا سیفتح بابہ لک ان قرأتا. مانگو اللہ سے، پڑھو اللہ کے سامنے، اللہ دے دے، علم دے دے، شاید اللہ علم کا در کھول دے. تو یہ ہے قصیدہ تو کوئی 150 اشعار کا ہے، لیکن میں بھی تھکا پڑا ہوں اور یہ مجمع بھی ایسے کھڑا ہو گیا ہے کہ بالکل وہ ہنگامہ سا ہو گیا ہے. چلو جتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا کسی کو قبول کر لو. یہ میرے عزیزوں بہت بڑی نصیحت ہے، میری اپنی نہیں ہے، میں ناقل ہوں، میں ناصح نہیں ہوں، میں تو خود طالب العلم ہوں. نصیحت تو مشائخ کا کام ہے، ہم تو سب طالب علم ہیں. وہ چند باتیں اچانک میں نے اس لیے میں نے پوچھا طلبہ ہیں تو پھر میں بات کروں گا نہیں تو پھر یہیں دعا کراتے ہیں. تو چونکہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ان کی مناسبت سے آپ سے عرض کیا ہے. میرے عزیزوں آج کے اندھیروں کو علم سے ہی دور کرنا ہوگا اور علم پر محنت کرو پڑھائی کے دوران اور پھر لوگوں میں پھرو تاکہ آپ کو ان کو سمجھانے کا بھی سلیقہ ہے. آج کل ایک ٹیکنالوجی آئی کی ٹیکنالوجی ایک جدید کا انفارمیشن ٹیکنالوجی. کیا مطلب اس کا مطلب بتانا نہیں ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات اگلے کے سامنے اس طرح پیش کرو کہ وہ لے لے. یہ ہے آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی. کیا مطلب؟ اگلے کو ایسا مشہور کرو کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھ جائے. تو انہوں نے اس پر محنت کی تو انہیں ہماری ساری نسل کھینچ کے اپنی بنا لی. تو میں آپ سے آئی ٹی کے لیے نا ایک آیت سے استنباط میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا ذاتی استنباط ہے. آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، اور استنباط میں چونکہ گنجائش علماء نے رکھی ہے تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اوپر آواز نہیں آ رہی بھائی. آپ لوگ دیکھو اگر آپ کو دل کو نہ لگے تو مجھے استنباط میں گنجائش ہوتی ہے کیونکہ تفسیر تو نہیں نا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. یہ بلسان قومه آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم. یہ آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو بات سمجھا سکے. میں ابھی آپ کو فارسی میں بیان شروع کر دیتا تو تقریر تو ہوتی، بیان نہ ہوتا. بیان تو ہوتا ہے واضح کر دینا. عربی میں بیان شروع کر دیتا تو خطاب ہوتا، بیان نہ ہوتا. بیان کا کیا مطلب ہے کہ اگلے کو اس طرح بات بتاؤ کہ وہ لے لے، وہ سمجھ لے. اب اس کے لیے اگلے کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا. تو اس کی نفسیات کیا ہے؟ اگر آپ اس کی نفسیات نہیں جانتے تو آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے، سمجھا سکتے. اس پر اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. باطل ہماری نسل کو خرید رہا ہے انفارمیشنل ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو ان کو غلام بنا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں 1 سال تبلیغ میں پھرو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرو کہ وہ لوگوں کو جھوٹ اس طرح بتا رہے ہیں کہ لوگ سچ سمجھ کے پارٹی سے چل رہے ہیں. آپ لوگوں میں پھر کر ان کی نفسیات کرو اور سمجھو، پھر ان کو حق اس انداز میں بتاؤ کہ وہ قبول کر لیں. یہ بلسان قومی ہی ہے آئی ٹی. لیبین لهم، یہ ہے آئی ٹی. اور یہ پھر نظر نہیں آئے گا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک تقریر یاد کرتے ہیں اور یہ ان مصنفوں کو اللہ ہدایت ہے جنہوں نے خطبات جمعہ لکھ دی ہے. خطبات جمعہ اور پتہ نہیں اس عنوان پر اور کتنی کتابیں ہیں. اب جمعے کو اس نے تقریر کرنی ہے، خطیب نے وہ دیکھتا ہے آج جمعے کی کون سی تقریر لکھی ہوئی ہے، وہ تقریر پڑھتا ہے. اس میں کوئی اشعار ہیں، کوئی قافیہ ہے، کوئی ردیف ہے، کوئی الٹی سیدھی فصاحت و بلاغت ہے، کوئی تقبندی کو فصاحت کے ساتھ تعبیر کیا ہوا ہے. پھر وہ آ کے ممبر پہ نوجوان بیٹھتا ہے اور تقریر شروع کر دیتا ہے. اسے نہیں پتا اس مجمع کو روٹی کی ضرورت ہے یا پانی کی، وہ ان کو جو کھلا رہا ہے. تو یہ آئی ٹی نام ہوا. یا وہ کتاب نہیں پڑھتا، وہ اپنے ذہن سے خود ایک تقریر بیٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے آج یہ خطبہ دینا ہے، میں نے جمعے کے یہ تقریر کرنی، کر دی. مجمع کی ضرورت ہے نہیں ہے، گزر گئی، اوپر سے چلی گئی. کیا ہوا؟
کہ لوگوں میں پھر کے ان کے ماحول کو نہیں سمجھا، ان کے مزاج کو نہیں سمجھا، ان کی فطرت کو نہیں سمجھا، بات شروع کر دی۔ تو میرے عزیزوں، یہ جو تبلیغ ہے نا، یہ ہے آئی ٹی، یہ آج کی آئی ٹی ہے۔ جیسے مسئلہ کتاب کے بغیر نہیں آتا، مسئلہ بڑے سے بڑا تبلیغ والا ہو اسے مسئلہ تو عالم سے ہی پوچھنا پڑے گا، کتاب کے بغیر نہیں آتا۔ یہ آئی ٹی بھی تبلیغ کے بغیر نہیں آتی۔ اس کو لینا کیسے ہے، اس کو اللہ کے قریب کیسے کرنا ہے، اس سے توبہ کیسے کروانی ہے؟ تو بہرحال یہ چند باتیں گزارش ہیں کہ آپ چھٹیوں میں تبلیغ میں وقت لگایا کریں۔ 10 مہینے کتاب کے سوا کسی سے نہیں ملو، کتاب ہو آپ ہو استاد ہو، شعبان میں بند کر دو، بستر اٹھاؤ اور نکل جاؤ۔ اب لوگوں کی نفسیات پڑھو، ان کو دین پہ لانا کیسے، ان کو اللہ کی بات سنانی کیسے۔ میں آپ کو آئی ٹی کا ایک واقعہ سنا تھا جو مجھ پر بھی تھا۔ میں رائمنڈ سے نیا پڑھ کے گھر گیا، ابھی سال نہیں لگایا۔ میرے والد صاحب کے دوست تھے، قریب میں ذمہ دار، ان کے پاس ہم گشت کرتے گئے۔ ایک اور مقامی ذمہ دار میرے ساتھ تھے، فوت ہو گئے مرحوم امیر سلطان، وہ میرے ساتھ تھے۔ ہم ان کے جب ڈیرے پر پہنچے تو اس وقت یہ منظر تھا کہ بشیرہ گھوڑے کا بچہ نوکر نے پکڑا ہوا تھا، اور ایک ہاتھ میں اس کے بڑا سارا پیالہ تھا مکھن کا۔ تو یہ جو مار صاحب تھے، یہ مکھن کے پیڑے بنا بنا کے وہ بچھیرے کو کھلا رہے، گھوڑے کے بچے کو کھلا رہے۔ ہم پہنچے، اس نے ہمیں دیکھا، آ گئے، چارپائیوں پہ ہم بیٹھ گئے۔ مجھے میرے ساتھی راجا صاحب مرحوم نے کہا مولوی صاحب آپ بات کریں۔ میں نے بات شروع کی تو اس نے وہ اس نے مراقبہ اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ہوں بس کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ میں نہیں سننا چاہتا، انکار کر نہیں سکتا کہ میں نہیں سننا چاہتا، تعلق ہے، اور سننے کی سکت نہیں تو چیزیں یا یوں کرتے ہیں پھر یا یوں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یا گھڑیاں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں بس کرو۔ تو میں نے دیکھا وہ یوں کر کے بیٹھ گیا۔ ایسا مراقبہ، نہ اس کو کوئی حدیث سنائی دے رہی، نہ قرآن سنائی دے رہا، نہ جنت نہ دوزخ۔ میں نے کہا اس کو کیسے سمجھاؤں، میری تو بات مجھے تو پتا چل گیا میری نہیں سن رہا۔ میں چپ ہو گیا۔ اب یہ ہمارے ساتھی بولے، وہ اس وقت 20 سال سے تبلیغ میں تھکے کھڑے، انہوں نے جہاں سے بات شروع کی کہنے کے مار فاضل تیرے گھوڑے کو تیار کرا، وہ جس کو مکھن پلا رہا، یہ ان سے بڑا تھا گھوڑوں کا رکھنے والا، ہماری زبان میں تازیدار کہتے ہیں، تازیدار، بڑا تازیدار، گھوڑوں کی نسلیں پہچانے والا۔ اس نے ایک جملہ کہا، مار فاضل تیرے گھوڑے سے سب خراب ہے۔ وہ ایسے بیٹھا یوں ہو گئے، جس کو قرآن نہ آنکھیں کھلوا سکا، حدیث نہ آنکھیں کھلوا سکی۔ سمجھ رہے ہو آئی ٹی کسے کہتے ہیں؟ بلسان قومہ لیبین لہم، بلسان قومہ لیبین لہم۔ اس سانچے میں بات ڈال کے پیش کرو جس سے وہ لے لے، جسے وہ لے لے۔ اس سانچے میں بات لاؤ جو اس کے منہ میں چلی جائے۔ اب اس نے وہ سانچا تلاش کیا، مار فاضل تیرے گھوڑے میں سب خراب ہیں، ایسے ہیں۔ پھر اس نے کہا اس کی گردن بھی چھوٹی ہے، وہ اور اونچا ہو۔ پھر 3-4 اور اس کے عیب بتائے، وہ ایسے ہو۔ پھر ایک دم اس نے آہستہ 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 جیسے گاڑی کا کانٹا نہیں بدلتا، اس نے کانٹا بدلا اور اس کو لے کر آ گیا دین کے اندر۔ پھر اسے آخرت سنائی، پھر 6 نمبر سنائے، پھر اس کی تشکیل کر دی۔ یہ ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی۔ یہ نہیں کہ آپ نے فارغ ہوتے ہی بیٹھ کے تقریریں شروع کر دی۔ کیا خبر آپ کو دنیا کس میدان میں جا رہی ہے، کس ماحول میں چل رہی ہے۔ یہ آئی ٹی سیکھو میرے عزیزوں، بڑی ضرورت ہے اس کی آج، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کر دینا سارے اس کی نیت۔